میں کتنی مرتبہ مسل ڈالتے ہیں، اپنی پیٹھ کے بل زمین پر لیٹی ہوئی اور اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے اے اللہ نحن خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ اگر تو ہمیں پانی نہ دے گا ہم کس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی دعا سنی، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے واپس پلٹ چلو۔ کہا کیوں؟ ہم تو مانگنے جا رہے تھے، دعا کرنے جا رہے تھے، صلاۃ استسقاء ادا کرنے جا رہے تھے، واپس کیوں چلیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی بات سن لی ہے، دعا قبول کر لی ہے، آسمان سے بارش برسانے کا فیصلہ کر دیا۔ تیری سنتا نہیں، پیروں کی موڑتا نہیں، گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، شیعوں کی دلدل کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے نیچے سے اپنے بیٹوں کو گزارتے ہیں، ہماری تیرے آگے تیری اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے بدبختو میں تو اپنے دروازے کو جانوروں کے لیے کھلا رکھتا ہوں، تم جانوروں سے افضل ہو، تم میرے نبی کی امت ہو، اشرف المخلوقات ہو، میرے دروازے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرق واضح کرتا ہے قرآن میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ کہتا ہے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، اس کو سنو تو صحیح۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہے کوئی نبی جو مکھی پیدا کر دکھائے؟ ہے کوئی ولی جو مکھی پیدا کر دکھائے؟ ہمارے پاکستان میں دولِ شاہ کا دربار ہے، لوگ اولاد لینے کے لیے اس کے ہاں جاتے ہیں اور وہ اولاد سے نوازتا ہے، چھوٹا سا سر اس کا ہوتا ہے، دولِ شاہ کا چوہا جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اولاد بیٹا 2-3 کلو کا دینا دور کی بات ہے، ان کو کہو ایک حقیر سی مخلوق مکھی ہے، اس کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ کوئی ہے پیر جو یہ کہے میں مکھی پیدا کر سکتا ہوں؟ مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے، آئیے مکھی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ڈاکٹر ہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، میڈیکل بہت ترقی کر گیا ہے، آپریشن ہوتے ہیں، ان کو کہو مکھی کی ویسی ٹانگ بناؤ جیسی میرے رب نے بنائی، اس کے اندر ویسے ٹشو رکھ دو جیسے میرے رب نے رکھے۔ کوئی ہے جو مکھی کی ویسی ٹانگ بنا سکے؟ حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں، کس چیز کی ٹانگ بنتی ہے؟ سیدھی کھڑی ہے، نہ مڑ سکے نہ بیٹھ سکے، بس چل رہا ہے، اس بیساکھی کو اپنے لیے سہارا بنا کر چل رہا ہے، ویسی ٹانگ بن نہیں سکتی کیونکہ یہ قدرت میرے رب کی ہے اور یہ کسی کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مکھی بنانا دور کی بات ہے، مکھی اس کے کھانے سے کوئی چیز اڑا کے لے جاتی ہے۔ اس پیر کو کہو جو تمہاری قسمت بدلتا ہے، تمہاری ہری کر دیتا ہے سوکھی، تمہاری تقدیر کا مالک ہے، اس کو کہو وہ مکھی جو کھانا اٹھا کر تیرے دسترخوان سے لے گئی ہے، تو کرنے والا ہے، تو بھرنے والا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، پہنچا ہوا بزرگ ہے، مکھی سے کھانا چھین کر واپس دسترخوان پر لا کر دکھا۔ پھر اللہ ایک اور چیلنج کرتا ہے کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اکیلا عبد القادر جیلانی اکیلا یہ کام کرے، نظر و نیاز نہیں دی، 11ویں کا ختم نہیں دیا، بیٹے کی بارات جا رہی تھی، کشتی میں لوگ سوار تھے، عبد القادر جیلانی نے پوری کی پوری کشتی ڈبو دی۔ عورت توبہ کرتی ہے، 12 سال کے بعد پوری کی پوری کشتی انسانوں کے ساتھ زندہ نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ وہ انسان تھے یا مگرمچھ کی اولاد تھے جو پانی میں زندہ رہے؟ انسان تو 5 منٹ بھی پانی میں رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا، پانی اس کے جسم میں داخل ہوا اور سانس آنے والا تعلق ٹوٹ گیا، یہ 12 سال تک پانی میں پڑے رہے، یہ انسان تھے یا مگرمچھ تھے؟
اللہ کہتا ہے اکیلا عبد القادر کو یہ چیلنج نہیں، 11ویں دیا کرتی تھی، بیٹا مر گیا، عبد القادر جیلانی کے پاس گئی، پیرانے پیر تیرے نام کی نظروں نیاز دیتی تھی، میرا بیٹا بھی مر گیا، فائدہ کیا ہوا؟ کہا اچھا تیرا بیٹا بھی مر گیا؟ کہا ہاں میرا بھی مر گیا۔ آسمان پر نگاہ ڈالی، جب ملک الموت کو روحوں کی تھیلی لے جاتے ہوئے دیکھا، وہیں سے بیٹھے بیٹھے چھین لی۔ نہ جہاز پر چڑھنے کی ضرورت، نہ سیارے میں بیٹھنے کی ضرورت، زمین پر بیٹھے ہی بیٹھے آسمان پر جانے والے فرشتے سے روحوں کی تھیلی چھین لی، سب روحوں کو آزاد کر دیا، سب زندہ ہو گئے۔ اور یہ مولوی کہاں بیان کرتے ہیں؟ منبر رسول پر بیٹھ کر۔ یہ کہانیاں جو گھڑ لی گئی ہیں عقیدہ توحید کے خلاف، یہ وہاں بیان کی جاتی ہیں کہ جہاں بیان ہونے تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، وہاں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اللہ چیلنج کرتا ہے کہ اے عبد القادر، اے خضر، اے علی، اے نبی، اے ولی، یہ دعوت، یہ چیلنج تم اکیلوں کو نہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے ولی، نبی، اولیاء، پیر، بزرگ سب اکٹھے ہو جائیں، اگر سب اکٹھے ہو جائیں تب بھی مکھی سے نہ کھانا چھین سکتے ہیں، نہ مکھی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، پیر بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے۔ اور یہ کمزوری کیسی ہے؟ پیر صاحب مر گئے، اب پیر جب مر جاتا ہے اپنا لباس خود اتارتا ہے یا مرید اتارتے ہیں؟ اپنا استنجا خود کرتا ہے یا مرید کرواتے ہیں؟ کوئی انسان اندر سے زندہ ہو، طاقت رکھتا ہو، کبھی ممکن ہے بے غیرت ہوگا وہ دوسروں سے استنجے کروائے گا؟ کہتے ہیں اندر سے زندہ ہیں ویسے ہی چپ کر کے لیٹیں۔ ہمارے مولوی صاحب کہنے لگے تقریر کرتے ہوئے اس مولوی کو مخاطب کر کے، اچھا اگر وہ اندر سے زندہ ہیں اور چپ کر کے لیٹے ہیں، تو بھی زندہ ہے، تو بھی ذرا چپ کر کے لیٹ، میں تیرا استنجا کرتا ہوں۔ کہتا میں کرواتا ہوں اپنا استنجا۔ یہ کہنے لگے اچھا وہی بیچارے بے غیرت بن گئے تھے کہ اندر سے زندہ بھی تھے اور چپ کر کے لیٹے رہے۔ اللہ بتلاتا ہے جس کو تو پکار رہا ہے اموات غیر احیاء، مر گئے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتا نہیں یہ قبر کب پھاڑی جائے گی۔ ان کو لکڑی کے تختے پر کون ڈالتا ہے؟ خود چل کر جاتے ہیں یا مرید گھسیٹ کر لاتے ہیں؟ نہلانے کے بعد ان کو کفن کون پہناتا ہے؟ چارپائی پر کون ڈالتا ہے؟ چارپائی کندھے پر اٹھا کر قبرستان کون پہنچاتا ہے؟ اگر یہ تقدیر کے مالک ہوتے، کچھ کر سکتے، مریدوں کو کہتے آرام سے بیٹھ جاؤ، میں خود غسل کرتا ہوں، خود کفن پہنتا ہوں، خود چل کر جاتا ہوں، تمہارے کندھے پر چڑھ کر تمہیں کیوں تکلیف دوں، میں خود قبر میں اترتا ہوں، تم مجھ پر مٹی ڈال دینا۔ مرید اس کو چادروں میں باندھ کر لٹکاتے ہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور کہتے ہیں مٹی ڈالو ثواب ملے گا۔ جب اس کو مٹی ڈال کر بند کر دیا، کوئی سوراخ باقی نہ چھوڑا، اب ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں بیٹا بھی دے، بیٹی بھی دے، اب تک تو ہمارا محتاج تھا، اب ہم تیرے محتاج ہیں۔ جب مر گیا بیوی کے قابل نہ رہا، بچوں کے قابل نہ رہا، ان کے سر پر ہاتھ نہ پھیر سکتا تھا، ان کو دلاسا نہ دے سکتا تھا، جب کسی قابل نہ رہا، بیوی نے کہا لے جاؤ اس کو دفن کر دو، بچوں نے کہا لے جاؤ اس کو دفن کر دو، جب تک قابل تھا اور بات تھی، اور جب محتاج بن گیا، کچھ کرنے کے قابل نہ رہا، ہم نے کہا یہ گنج بخش ہے، فیض بخش ہے، داتا ہے، دیتا ہے، داتا ہے۔ ضیاء الحق بھی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے داتا کی نگری میں جا رہا ہوں۔ ارے بدبخت، داتا کی نگری نہیں، اس رب کی نگری ہے، اس نے بنائی ہے، وہ جب چاہے مٹا دے۔ یہ داتا داتا نہیں، مر گیا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہا، اس کا گوشت کیڑے کھا گئے، اس کی ہڈیاں مٹی چاٹ گئی، قبر کھود کے دیکھ کچھ نہ ملے گا۔ ہاں وہ زندہ ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔
اللہ کہتے